امام احمد کہتے تھے کہ یا اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو بچا لیا کسی اور کے سامنے جھکنے سے اور صرف اپنے سامنے جھکایا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، بلکہ دن میں ایک بار اس طرح کا گریٹیٹیوڈ والا لمبا سجدہ ضرور کیا کریں کہ اللہ نے میرے امور سنبھالے ہوئے، تو جب گریٹیٹیوڈ بڑھے گا لائن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے، آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں جو بندہ یہ دعا کر رہا ہے اس نے جو پچھلی نمازیں مس کی ہیں انشاءاللہ سجدے میں جا کے اللہ معاف کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کی جگہ پر حرام، یعنی اتنا زبردست یہ ایکٹ ہے سجدہ کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی اس جگہ کو۔ جو انسان کثرت سے سجدے کرے گا تو قیامت والے دن بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جنت الفردوس میں بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی۔ سجدے میں جب جاؤ تو اس کنوکشن کے ساتھ جاؤ کہ اللہ میری کنفرم دعا قبول کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ورسٹ آف کریشن کی دعا بھی قبول کی ہے۔ کب؟ کیونکہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس تو نہیں ہو نا، خدا نہ خواستہ ابلیس ورس ہے۔ اگر اللہ اس کی بات سن سکتا ہے تو اللہ کے آپ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی بات سنے کہ سجدہ جو کثرت سے کرے گا، لمبا کرے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی۔ نمبر 6، فیل ہیپی اباؤٹ اوور کمنگ یور اینیمی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حدیث ہے جب شیطان انسان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو روتا ہے، صحیح حدیث۔ وہ روتا اس لیے کہ مجھے موقع ملا تھا میں نے نہیں کیا اور میں رجیم ہو گیا، میں دھتکارا گیا، اور دیر از نو ٹرننگ بیک فار ابلیس۔ ابلیس جو ہے، کسی نے سوال پوچھا بھی تھا کہ از دیر اینی چانس کہ ابلیس بھی معاف ہو جائے، تو دیر از ایبسلیوٹلی نو چانس، کیونکہ اس کا گناہ جاریہ اس لیول کا ہے، اس لیول کا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، تو وہ ڈومڈ ہے۔ اور ابلیس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مایوس کن، وہ ٹوٹلی مایوس ہے۔ تو جب وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹتی۔ تو یہ امام احمد بن حنبل نے یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ اس لیے جب بھی تم سجدہ کرو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم شیطان کو ہرا رہے ہو، وہ تمہیں روک رہا ہے سجدے سے لیکن تم کر رہے ہو تو یو آر سکسیسفل، یو آر وکٹوریس۔ جب تم نماز پڑھو، جب تم سجدہ کرو تو وکٹری تمہاری ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف تم نے جنگ جیت لی ہے، لیکن یہ جنگ جاری رہے گی۔ نمبر 7، فیلنگ اے سینس آف سیلف آنر۔ اس پہ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا، او اللہ as you have protected my face from prostrating to anyone other than you, then protect it from asking anyone other than you۔ امام احمد بن حنبل نے اس سیلف آنر کی ہمیں ایک، آپ کہہ لیجئے، ایک تصویر دکھائی۔ سیلف آنر کیسے آتا ہے سجدہ کر کے؟ دیکھیں امام احمد کہتے تھے کہ یا اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو بچا لیا کسی اور کے سامنے جھکنے سے اور صرف اپنے سامنے جھکایا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو اس سے انسان میں ڈگنیٹی آتی ہے، سیلف آنر آتا ہے، انسان کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ اپنی پرسنالٹی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، کئی لوگ اپنی پرسنالٹی نا بہت انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے انڈیپینڈنٹ، تو اس کا بہترین حل ہے کثرت سے سجدہ، اس کا بہترین حل ہے سجدے میں اللہ سے کنیکٹ کرنا اور صرف اللہ سے مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا۔ یہ وہ ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ آتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ اپنا کام خود کرتے تھے اور اتنا ان کا تقویٰ اور توکل تھا کہ یہاں تک کسی کو آج تک یہ بھی نہیں کہا مجھے پانی پلا دو، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ ابو ذر جو مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ، اسی میں تیری عزت ہے، اسی میں تیرا سیلف آنر ہے۔ تو صحابہ کی یہ تربیت تھی۔ تو اینی وے سجدے سے انسان کی پرسنالٹی سٹرونگ بن سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کم پھیلائے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ ریلائنٹ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابلیس جب بھی سجدہ کرتے دیکھتا ہے کسی کو، کہتا ہے وہ ٹو می، تباہی ہے میرے لیے۔ دا سن آف ایڈم واز کمانڈیڈ ٹو پروسٹریٹ اینڈ ہی پروسٹریٹڈ، سو فار ہم از پیراڈائز۔ وہ پچھتاتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ And I was commanded to prostrate, but I refused, and for me is hellfire۔ تو وہ یہ باقاعدہ الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دشمن کو ہرا رہے ہو باقاعدہ۔ آپ کچھ حدیث کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ پوزیشن تھی، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں اصطلاح ہو،
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई गुड न्यूज़ या कुछ अच्छी चीज़ सुनते थे तो वो सजदे में गिर जाते थे। तो ये हमें भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। कोई रिज़ल्ट आया आपका, कहीं कोई अचीवमेंट हुई आपकी, दुनियावी अचीवमेंट, तो आप सजदा करें अल्लाह को, इससे आपका ग्रैटिट्यूड भी बढ़ेगा। बल्कि दिन में एक बार इस तरह का ग्रैटिट्यूड वाला लंबा सजदा ज़रूर किया करें कि अल्लाह ने मेरे उमूर संभाले हुए। तो जब ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ठीक है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। सेकंड, एलिवेशन ऑफ रैंक एंड रिमूवल ऑफ सिन। हज़रत सोबान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यू मस्ट परफॉर्म मेनी प्रोस्ट्रेशंस टू अल्लाह, फॉर यू डू नॉट प्रोस्ट्रेट टू अल्लाह बट दैट अल्लाह विल रेज यू 1 डिग्री फॉर इट एंड इरेज 1 सिन फॉर इट। सजदे कसरत से करो, क्योंकि जब तुम सजदा करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा स्टेटस बढ़ाता है जन्नत में, और अल्लाह ताला एक गुनाह मिटाता है तुम्हारे नामाए अमाल से। तो ये कितना ज़बरदस्त तरीका है अपने गुनाह मिटवाने का। ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, द मोस्ट बिलवेड वर्ड टू अल्लाह ऑलमाइटी इज दैट वन सेज व्हाइल प्रोस्ट्रेटिंग, रब्बी इन्नी ज़लमतु रब्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये हज़रत अली से दुआ साबित है। हज़रत अली ने कहा कि सबसे जो बिलवेड अल्लाह ताला को है दुआ सजदे में वो ये है। अब ये हज़रत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, तभी उनसे मरवी है। तो देखें इसका मतलब कि सजदे में बेशुमार दुआएं सिखाई गई, ठीक है। तो रब्बी इन्नी ज़लमतु रब्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। क्या है ट्रांसलेशन? ओ माई लॉर्ड, आई हैव डन रॉन्ग, माई लॉर्ड फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई सही मुस्लिम में, बहुत ही जामे अमेजिंग दुआ, अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी। ट्रांसलेशन बहुत आसान है, अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, कुल्लाहु, कुल के कुल, कुल्लाहु कुल के कुल, ऑल ऑफ देम, दिक्काहु व जिल्लाहु, स्मॉल एंड लार्ज, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा, व अव्वलहु व आखिरहु, पुराने गुनाह पिछले गुनाह। अब देखें जो बंदा ये दुआ कर रहा है उसने जो पिछली नमाजें मिस की हैं, इंशाल्लाह सजदे में जाके अल्लाह माफ़ कर दे। अव्वलहु व आखिरहु, पुराने मेरे जितने गुनाह, व आखिरहु जो आने वाली ज़िंदगी के, सुभान अल्लाह, यानी वो भी आप माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह से। व अलानियतहु व सिर्रहु, जो मैंने पब्लिक में किए या जो मैंने छुप कर किए। अब ये आप इतनी फील से पढ़ें सजदे में जाके तो मज़ा आ जाता है नमाज का, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आप जब सलाम फेरोगे आपको तसल्ली होगी कि मैं गुनाह माफ़ करवा लिए इंशाल्लाह आपने अल्लाह से। तो ये दुआ याद कर लेनी चाहिए, अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी, बहुत आसान है, अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी, कुल्लाहु कुल के कुल, दिक्काहु व जिल्लाहु, स्मॉल एंड लार्ज, व अव्वलहु पिछले, व आखिरहु आने वाले, व अलानियतहु अलानिया, व सिर्रहु सिर मख्फी या छुपे हुए, सिर्रहु छुपे हुए। ये दुआ साबित है। फिर ये हदीस बहुत खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको इसको स्मॉल छोटा करके बताता हूँ कि जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो क्या ये मामला है, तो दे विल बी नोन बाय देयर ट्रेस मार्क्स ऑफ प्रोस्ट्रेशन। असल में जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लिया जाएगा। कुछ लोग पुल सिरात क्रॉस करते हुए जहन्नम में गिर जाएंगे खुदा न खास्ता, क्योंकि उनके अमाल इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। तो जब उनको देखा जाएगा कि कुछ उनका माथा चमक रहा है तो उनको निकाल लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि माथा इसलिए चमक रहा था क्योंकि वो सजदा किया करते थे, नमाज पढ़ते थे दुनिया में, लेकिन अमाल इतने स्ट्रांग नहीं थे कि पुल सिरात क्रॉस कर सके, लेकिन उनको निकाल लिया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग सजदे की जगह पर हराम, यानी इतना ज़बरदस्त ये एक्ट है सजदा कि जहन्नम की आग इसको छू नहीं सकती इस जगह को। कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह ये हदीस मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि जो इंसान कसरत से सजदे करेगा तो क़यामत वाले दिन भी उसको कंपनी मिलेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जन्नतुल फिरदौस में भी उसको कंपनी मिलेगी अल्लाह के नबी। एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज फॉर सुजूद गो टू ग्रेट लेंथ्स इन मेकिंग दुआ इन इट एज इट इज़ लाइकली डेट योर दुआ शैल बी आंसर्ड। लंबा लंबा सजदा करो, बहुत लाइकली है तुम्हारी दुआ सजदे में कबूल की जाएगी, ठीक है। और कन्विक्शन के साथ जो है वो दुआ करो।
اس کے بارے میں سفیان بن عیینہ کا ایک کوٹ ہے میرے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور ایول یو نو اباؤٹ یور سیلف شوڈ ناٹ پریونٹ یو فرام میکنگ دعا بیکاز اللہ ایکسیپٹیڈ دی دعا آف دا ورسٹ آف کریشن. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جب جاؤ تو اس کنوکشن کے ساتھ جاؤ کہ اللہ میری کنفرم دعا قبول کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ورسٹ آف کریشن کی دعا بھی قبول کی ہے. کب؟ ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تا قیامت چھوٹ دے دے. ٹھیک ہے، جب وہ اس نے چیلنج کیا، کفر کیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں انہیں گمراہ کروں گا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں ملے گی تو پھر نہیں یہ معاملہ ہوگا. تو اس نے مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی، یعنی اس کی دعا قبول کی. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس تو نہیں ہو نا، خدا نخواستہ ابلیس ورس ہے. اگر اللہ اس کی بات سن سکتا ہے تو اللہ کے آپ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی بات سنیں گے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.